یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تعریف انہوں نے کی ہے۔ اب بدعت کی تعریف سمجھنے کے بعد بدعت کی اقسام جاننا ضروری ہے۔ بدعت دو قسم کی ہے۔ کتنی قسم کی ہے؟ دو قسم کی ہے۔ ایک بدعت سیئہ اور ایک بدعت حسنہ۔ اچھے کام کا آغاز اور برے کام کا آغاز۔ بدعت سیئہ ہے جو برے کام کا آغاز ہے، جو بری چیز ہے، جو ناپسندیدہ ہے، جس سے فرائض و واجبات سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہو، کوئی سنت ترک ہوتی ہو، دین متین کے احکامات اور اصولوں میں مخالفت کا جز نکلتا ہو، تو ایسا عمل یا کام جو ہے وہ حرام اور غلط ہے، اس سے بدعت سیئہ کہا جاتا ہے کہ یہ برا عمل ہے۔ جیسا کہ نماز فرض ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اپنے وقت مقررہ پر فرض ہے، اپنے وقت مقررہ پر فرض ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جب چاہ پڑھ لی، پڑھیں تو 5، لیکن فجر جو ادا کرنی ہے سورج نکلنے کے بعد پڑھتے رہے، ظہر عصر کے وقت میں چلی گئی، یہ من مانی سے نہیں، کتاب موقوتا کے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اور وقت مقررہ جو بتائے گئے ہیں وہ یہی ہیں کہ فجر طلوع شمس سے پہلے ہے، ظہر اپنے وقت میں ہے، سورج ڈھلنے کے بعد ہے، عصر جو ہے وہ غروب شمس سے پہلے ہے، اور مغرب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی مرضی سے عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ لیا اور اس کا نام ظہرین دے کر اسے ادا کرتے رہے، یہ بدعت سیئہ ہے۔ اور عشاء مغرب کو عشاء کے لے گئے اور اسے مغربین کا وقت دے دیا، ایسے نام دینے سے فرائض و واجبات میں دخل اندوزی ہے، رکھنا ہے، دین کے اندر مداخلت ہے، اور ایسے نئے عمل کو بدعت سیئہ کہا جاتا ہے جو حرام ہے، قطعاً جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ظہرین کے جواب میں ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حج کے موقع پر دونوں نمازیں اکٹھی کی جاتی ہیں، عصر کو مغرب کے وقت میں پڑھا جاتا ہے، وہ فقط اور فقط حج کے دن پہ ہے، یوم عرفہ کے دن ہے۔ یوم عرفہ کے بعد یا اس سے قبل کوئی مکہ میں بھی ہو، کہیں بھی ہو، وہ ان دونوں نمازوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا۔ اور جن کو جمع صلاتین کا مسئلہ معلوم نہ ہو، انہیں تو یہ اکٹھے کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور جمع صلاتین کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے اتنی باریکی خبر ہو کہ ظہر کب ختم ہو رہی ہے اور عصر کب شروع ہو رہی ہے، تو ظہر کو تاخیر سے پڑھے اور عصر کو تعجیل سے پڑھے، پہلے کر لے، اور دونوں کو اپنے اپنے وقت میں پڑھے، نہ کہ دونوں کو اکٹھا کر لے۔ وقت کی تبدیلی پھر بھی نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ اس بات کی خبر ہو کہ ظہر کب ختم ہو رہی ہے اور عصر کب شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ ظہر کے سلام پھیرتے ہی عصر کا آغاز ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کھڑے ہو کر عصر کی نماز ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح بھی عصر کے وقت میں آئی ہے، ظہر کے وقت میں گئی ہے۔ اور